حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ پاک نے جو فہم و فراست عطا فرمائی ہوئی تھی، اللہ اکبر، آپ پھر کیا کرتے تھے؟ جب دھوپ جلتی تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر چادر کو تان دیتے تھے تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں جن پہ چادر ہے یہ آقا ہے اور جو چادر اوڑھنے والا ہے یہ غلام ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 راتیں جب غار میں رہے، غار سے نکلے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایسا رنگا کہ اب فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کہ اس یار غار کی عظمت و شان میں اختصار کے ساتھ چیدہ واقعات اور غار کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی۔ کتنے نمازیں پڑھائیں؟ اچھا، نبی کریم علیہ السلام اپنی آخری عمر مبارک کے اندر بیمار ہو گئے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام جو بیمار ہوئے تو اس بیماری کے اندر سرکار نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت علی پاک سے فرمایا، حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ جاؤ جا کر حضرت ابو بکر صدیق کو بلاؤ، وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر میری امت کو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، نبی پاک علیہ السلام بیمار کیوں ہوئے؟ علماء کرام کی موجودگی میں نبی پاک علیہ السلام کی بیماری اضطراری نہیں تھی، اختیاری بیماری تھی۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم اپنے اختیار سے بیمار نہیں ہوتے۔ کوئی بھی بندہ پسند نہیں کرتا، کوئی بندہ چاہتا نہیں ہے کہ میرے سر میں درد ہو جائے۔ آپ بتائیں کسی کا دل کرتا ہے میں بیمار ہو جاؤں؟ کوئی چاہتا مجھے بخار ہو جائے؟ نہیں۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں ہم مجبور ہو کر بیمار ہوتے ہیں، بیماری کو پسند نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام جو بیمار ہوئے، خدا کی عزت کی قسم ہے میرے آقا علیہ السلام نے بیماری کو اختیار کیا۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کیسے؟ تو میں سادہ سے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ارے جس نبی کے لعاب کے اندر شفا ہو، جس نبی کے لعاب کے اندر شفا ہو، وہ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام آپ کی دعوت کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 بندوں کا کھانا تھا۔ کتنے بندوں کا کھانا تھا؟ 7 بندوں کا کھانا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام 1500 کو لے کر چلے گئے۔ 7 بندوں کا کھانا بنا ہوا ہے، 1500 بندے پہنچ گئے۔ حضرت جابر پریشان ہوئے کہ ہم نے تو 7 بندوں کا انتظام کیا ہے، 1500 کا یہ انتظام کیسے ہوگا؟ آپ کی بیوی بڑی نیک تھی، انہوں نے کہا جن کا ہم نے انتظام کیا ہے وہ ہمارے حوالے، جو آقا لے کے آئے آقا کے حوالے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ہنڈیا کے اندر ڈالا، آٹے کے اندر ڈالا، فرمایا اس کو اوپر سے ڈھانپ دو، اس کو دیکھنا نہیں ہے۔ روٹیاں پکتی رہی، سالن تقسیم ہوتا گیا، 1500 بندے نے کھانا کھایا، نہ آٹے میں کمی آئی نہ سالن میں کمی آئی۔ آج اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اپنے گھر کے سالن میں تھوڑا سا تھوک ڈالوں تو اس کو مار پڑ سکتی ہے کہ تو بے وقوف ہو گیا ہے، کھانے میں تھوک ڈالے گا۔ یہ ہماری تھوک ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام کے آب دہن کا مقام کیا ہے؟ اگر سالن میں ڈل جائے تو سالن کے اندر برکت پیدا ہو جائے۔ لوگ آگے حضور کنواں کھائی ہے، پانی نکالتے ہیں، پانی زہریلا ہے، آپ مہربانی فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا، پانی میٹھا ہو گیا۔ زہریلا پانی تھا، کھاری پانی تھا،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب ڈالا، پانی میٹھا ہو گیا، اور پھر ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی حضرت معاذ، عرض کی حضور میرا بازو ٹوٹ گیا ہے۔ جنگ بدر کے اندر صحابی حاضر ہوا کہ میرا بازو ٹوٹ گیا ہے، آقا مہربانی فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوٹا ہوا بازو کیسے ٹوٹا؟ کافر نے تلوار ماری، بازو لٹک رہا تھا، آپ نے فرمایا میں جہاد کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں، اللہ کے کافروں سے، اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہوں، یہ رکاوٹ بن رہا ہے، پاؤں کے نیچے رکھ کے جسم سے الگ کر دیا۔ جنگ بدر کے اندر اب بازو الگ ہو گیا۔ جنگ کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بازو الگ ہو گیا ہے۔ جنگ لڑتے لڑتے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کافر کو بازو اتارنا آتا ہے، کافر کو تلوار چلانا آتی ہے، ہمیں جوڑنا بھی آتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے لعاب لگایا، بازو جوڑ گیا۔ ایک صحابی صحابی کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، آنکھ کا تیر لگا، تیر سے آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے لعاب لگایا، بینائی پہلے سے تیز ہو گئی، بینائی پہلے سے تیز ہو گئی۔ تو میں اگر یہ تفسیر میں جاؤں تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو آشوب چشم کا مرض تھا، آنکھیں خراب تھی، خیبر کا موقع تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی کو بلاؤ۔ اتنے بیمار تھے کہ چل کے آ نہیں سکتے تھے، اتنی تکلیف تھی کہ اپنے پاؤں سے چل کے نہیں آ سکتے تھے۔ دو صحابہ ان کو اٹھا کر لائے، جب اٹھا کر لائے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں اسی وقت آ کے ٹھیک ہو گئی۔ دنیا کا بڑا ماہر سے ماہر ڈاکٹر ہو، ماہر امراض چشم ہو، اس کے پاس آپ مریض کو لے جائیں، دوائی ڈالے گا، کہے گا اتنے گھنٹے اس کو آرام کراؤ، دوائی ڈال دی ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کے لعاب کے اندر اتنی برکت ہے، ادھر لعاب لگتا تھا جو شفا ہو جاتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پورے جسم میں زہر سراغ کر گیا تھا، آپ کی ایڑی مبارک پر سانپ ڈستا رہا، بالآخر آپ کے سارے جسم میں زہر سراغ کر گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اف تک نہیں کہا، آپ نے ایڑی کو اور دبایا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جسم کے ساتھ جب کوئی چیز ٹچ کرے تو بندہ جسم کو پیچھے کھینچتا ہے، آپ نے بجائے پیچھے کھینچنے کے آگے رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر ہے نا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ اوپر کافر آ گئے ہیں، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو آپ نے کندھوں پر اٹھایا تھا۔ میں یہاں ایک مسئلہ عرض کر دوں، علماء کرام کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام سے حضرت علی پاک نے فرمایا تھا حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، تو آپ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں علی تم نبوت کو بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تم جو ہے میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ ہم کہتے ہیں غلط سوچنا نہیں چاہیے، ہم نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کا احترام کرنے والے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر فتح مکہ کے موقع پر جناب علی پاک کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر سوار کر کے مقام دے دیا۔ ادھر غار ثور پر میرے آقا علیہ السلام نے سوار ہو کر ان کو مقام دے دیا۔ بلند آواز سے نعرے کا جواب دے، مصطفیٰ کا ہم سفر، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، مصطفیٰ کا ہم سفر۔
کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تمام صحابہ کرام کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے. کس کا وعدہ فرمایا ہے؟ حسنہ کا. اب اس کی تفسیر کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنت کیا ہے، حسنہ کیا ہے. ایک ترجمہ ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. یہ ترجمہ ٹھیک ہے لیکن یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک کیا اللہ نے فرمایا حسنہ. اور حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. فرمایا جن کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے وہ جہنم سے اتنی دور رکھے جائیں گے، اتنی دور کہ جہنم کی آواز کو بھی نہیں سن سکے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی جنتی ہے، پر جنت کے اعلیٰ درجے پر ہے. ہر صحابی. یہ کل علماء کرام تشریف فرما کل استغراق کے لیے ہے. استغراق کا مطلب کیا ہے؟ ہر فرد جس پر صحابی کا اطلاق ہوتا ہے وہ ہر فرد کیا ہے؟ وہ ہے جس کے ساتھ اللہ پاک نے حسنہ کا وعدہ فرما دیا. اور آقا علیہ السلام فرماتے لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پر جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا فرمایا اسے جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی. جہنم کی آگ میں وہ پاور ہی نہیں ہے، جہنم کی آگ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے جو میرے صحابی کو جلا سکے. تو یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی کے ساتھ اللہ کریم نے جنت کا وعدہ فرمایا. اور الحمدللہ ہمارے سنت و جماعت ہیں. ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں. نہ دشمن صحابہ نہ غدار اہل بیت ہے. آج کوئی صحابہ کرام کا نام لے کے اہل بیت کو بھونک رہا ہے اور کوئی اہل بیت کا سہارا لے کے صحابہ کرام پہ تباہ کرتا ہے. خدا کی قسم ہم وہ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو بھی دل و جان سے مانتے ہیں، حضور کی اہل بیت کو بھی دل و جان سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب غار ثور میں ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ کافر پھر رہے ہیں اوپر. تو عرض کی حضور کافر آ رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو نقصان پہنچائے. کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خوف نہیں تھا، اپنا کوئی غم نہیں تھا. یہ بات یاد رہے. اب آپ کہیں گے اپنا غم کیسے نہیں تھا؟ بھائی اگر اپنا غم ہوتا تو سام سے ڈسواتے کیوں؟ اپنا فکر نہیں تھا، اپنا غم نہیں تھا. غم یہ تھا کہ میں ہوں محافظ ناموس رسالت. میرے ہوتے ہوئے اگر کوئی موذی میرے مصطفیٰ تک پہنچ گیا میں امت کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرے ہوتے ہوئے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق گھبراؤ نہ، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ. اب یہ نہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے صدیق میرے ساتھ اللہ اور درجے میں ہے تمہارے ساتھ اور درجے میں ہے. نہیں، فرمایا اے صدیق جس طرح میرے ساتھ میرا اللہ ہے اسی طرح سے میرے ساتھ میرا اللہ. علماء کرام نے لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ کے قرب کے 4 درجے ہیں. ایک درجہ وہ ہے جو ہر بندے کو حاصل ہے. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم. جہاں بھی 3 بندے سرگوشی کرتے ہیں وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے. ایک عام بندے کو اللہ کو حاصل ہے، ایک خاص جو اولیاء اللہ ہیں ان کو حاصل ہے، ایک اللہ کے نبیوں کو حاصل ہے اور ایک وہ ہے جو صرف اللہ کے محبوب کو حاصل ہے. تو یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور کے اندر قرب کے اس مقام پہ پہنچا دیا جہاں تک کوئی پہنچا ہی نہیں. قرب کے سب سے اونچے درجے پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو پہنچا دیا. اور میں جو بات عرض کر رہا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری اضطراری نہیں تھی، بیماری اختیاری تھی.
علماء کرام تو سمجھ رہے ہیں نا، وضاحت کر دی ہے. اضطرار کا مطلب ہوتا ہے مجبور. سرکار مجبوراً بیمار نہیں ہوئے، سرکار نے بیماری کو پسند کیا ہے. اب آخر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، بیماری کو پسند کیوں کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری کو اس واسطے پسند کیا ہے تاکہ اپنے سامنے مسئلہ خلافت حل کر دوں. نہیں سمجھ آئی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری کو پسند کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ امامت اور مسئلہ خلافت کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا کہ جس کو میں اپنی ظاہری زندگی میں اپنے مسئلے پہ کھڑا کر رہا ہوں، میرا امام دار امتی وہی ہوگا جس کو میں نے کھڑا کیا ہے، کبھی اس پہ اعتراض نہیں کرے. 17 نمازیں پڑھائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ان میں ایک نماز ایسی بھی آئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ ہو گئے. آج اگر امام 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سارے گھڑی کو دیکھتے ہیں، پیچھے بڑوں کو دیکھتے ہیں، کیا ہو گیا قاری صاحب کو؟ انسان ہے، اگر 1 آدھا منٹ لیٹ ہو تو کیا ہو گیا؟ خیر، آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تو صحابہ کرام نے باہم مشورہ کر کے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کر دیا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آواز میں گرج تھی، آپ کی آواز میں رعب تھا، آپ کی آواز میں دبدبہ تھا، آپ کی آواز میں کتنا دبدبہ تھا، آپ کی شخصیت میں کتنا رعب تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ذل عمر، فرمایا میرا عمر وہ ہے جس کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصلی پہ کھڑے ہیں، آپ نے نماز شروع کرائی، اللہ اکبر جب آپ نے کہا، آپ کی آواز گرجدار تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ انور کے اندر آرام فرماتے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں جناب عمر پاک کی آواز پہنچی، آپ نے فرمایا لا لا لا، فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيرهم، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اپنے حجرہ انور سے آواز دی، نہیں نہیں نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ابو بکر کی ہوتے اور امامت کوئی اور کروائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، ابو بکر موجود ہو، امام کوئی اور بنے. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی امامت حضرت سید حفصہ پاک نے ایک دن پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقدم ابا بکر، کیا آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو آگے کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں نے ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا نہیں کیا، میرے خدا نے ان کو میرے مصلی پہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے ہیں، فجر کا ٹائم تھا ناشتہ لینے کے لیے، خرید و فروخت کا ٹائم تھا، صبح صبح بازار میں جا رہے تھے. حضرت صدیق اکبر بھی بازار میں جا رہے تھے. اب چلتے چلتے دیکھا نا آپ، کوئی بندہ آگے چلتا ہے پیچھے چلتا ہے. حضرت صدیق اکبر بھی بازار میں جا رہے ہیں، حضرت ابو درداء بھی بازار میں جا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ چلتے 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 حضرت ابو درداء جناب صدیق سے آگے ہو گئے. چلتے چلتے صدیق اکبر سے تھوڑا سا آگے ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو درداء تم اس کے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہو جو دنیا میں تو سے افضل ہے اور آخرت میں تو سے افضل. ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں جناب عمر پاک کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. میں دانا بایا نہیں کہہ رہا، کیوں ہمارے یہاں تصور ہے کہ دانا افضل ہوتا ہے. ارے خدا کی قسم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دانا بھی افضل ہے، بارہ بھی افضل ہے. بلکہ ادنا چیز اگر مصطفیٰ جان رحمت سے نسبت قائم کر لے تو وہ بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہوتی تھی، سرکار بیٹھتے تھے، محفل پاک لگی ہوتی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کوئی نگاہ اٹھا کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھ سکے. اس پوری محفل میں اگر کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا تھا یا حضرت ابو بکر صدیق تھے یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. تو
پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار کی اگر ہم باتیں کریں تقریباً آدھے گھنٹے سے اوپر پونا گھنٹہ ہو گیا تقریباً مجھے بیان کرتے ہوئے. میں کہتا ہوں کہ اگر انسان ساری زندگی بیان کرتا رہے گال نہیں روک سکتی. کس طرح؟ ایک حدیث پاک عرض کر دوں بات کو ختم کرنے کے لیے، بات کو ختم کرنے کے لیے، بات کو ختم کرتے ہوئے میں ایک حدیث پاک عرض کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام آئے. آپ نے فرمایا اے جبرائیل تم آ گئے ہو تو ایسا کرو میرے عمر کے فضائل بیان کرو. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کی عمر کے فضائل بیان کروں لو حدثت بفضائل عمر منذ ما لبث نوح فی قومہ، آقا میں آپ کی عمر کی شان بیان کرنے لگ جاؤں، شان بیان کرتا رہوں اتنا عرصہ بیت جائے جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی. کتنا عرصہ؟ 950 سال. عرض کی حضور اگر اتنا عرصہ میں آپ کی عمر کی شان بیان کروں، بیان کرنے والے کون؟ جبرائیل امین. سننے والے کون؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. میں بیان کرتا رہا ہوں حضور 950 سال کا عرصہ تو بیت سکتا ہے، آپ کی عمر کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر پاک کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر 950 سال جبرائیل بیان کرتے رہیں ختم نہیں ہو سکتے. تو حضرت ابوبکر صدیق تو وہ ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو وہ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ایک نیکی، غار والی ایک نیکی حضرت عمر پاک کی ساری زندگی نیکی کی نیکیوں پر بھاری ہے. ان کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور آپ کی غار والی نیکی ایک طرف. آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں اس ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو پھر ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام صدیق اکبر کی شان کو مکمل کیسے بیان کرتے ہیں؟